ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور یہ کہا رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں نام اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، اور میرا حق تھا، میں نے ادا کر دیا۔ دیکھیں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اس کی روحانی اطلاع ہے۔ فقیر ملک کے بارے میں ایسی بات اسی وقت کہتے ہیں جب ان کے پاس مصدقہ اطلاع ہو اور وہ کشف کے ذریعے ہوتی ہے۔ امام بلی صاحب نے تو بہت عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک نیا شہر بسے گا، اور اس شہر میں جو فیصلے ہوں گے وہ دنیا میں مانے جائیں گے۔ ہر انسان دا آخرت ہے، ٹھیک وہ تو پہنچ گئی۔ میں سمجھا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 3 دفعہ کہہ دی۔ میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں گھر، ابھی دیر، جاؤ قرآن محل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے جو واقعات نظر آئے انہوں نے بھی مینوں دسے، وہ واقعات بھی پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آج ایک ایکسکلوسیو ویڈیو، انتہائی اہم ترین پیش گوئیوں، اللہ والوں کی باتوں، ان کے واقعات اور شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کے ایک عظیم شعر کی تشریح کے ساتھ یہ ویڈیو ہم نے آج آپ کے لیے خصوصی طور پر بنائی ہے۔ فرمایا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ناظرین، سیاسی، سماجی اور معاشی غلامی کے تاریک ادوار میں جو چیز انسانوں کو مایوسی کا شکار ہو کر ہمیشہ کی غلامی میں ڈوب جانے سے روکتی ہے، ان میں مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں اور ان پر یقین کامل کی کیفیات بھی شامل ہیں کہ جن کی طرف شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شعر کی تشریح بھی کریں گے اور ان پیش گوئیوں کی تفصیل بھی بیان کریں گے جن کی کچھ جھلکیاں ابھی آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھی ہیں۔ ناظرین، جو دوست اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کی باتیں اور واقعات سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ تمام ویڈیوز اس رپورٹ کے آخر میں پوری کی پوری یعنی کسی ایڈیٹنگ کے بغیر ڈیٹیل کے ساتھ وہ شامل کر دی ہیں، وہ آپ اینڈ میں جا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور جو آخر تک اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اپنی اللہ مستی اور خود گزینی کا آپ کا بھی لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، فیصل آباد کی مشہور بزرگ شخصیت ہیں حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے جو مشہور پیش گوئی ہے، ہم نے آج کی اس ویڈیو کا اسی سے آغاز کیا ہے۔ اس پیش گوئی کا ناظرین تعلق جو ہے وہ آپ کے ایک سالک کی حیثیت سے دنیا کی سیر اور جنگلوں و بیابانوں میں گھومنے پھرنے کے دوران ایک خدا مست دیوانے کے ساتھ ملاقات کے واقعے کے بارے میں ہے، جو جنگل میں تنکے یعنی لکڑیاں چن رہا تھا۔ اس نے یہ فریضہ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کو سونپا کہ وہ پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری پہنچائیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوا کریں گے۔ صوفی صاحب اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں پاکستان سے محبت کرنے والا ہوں، یعنی میں پاکستان کا محب ہوں اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی وطن کی محبت میں جو روحانی فیوز و برکات وہ پاکستان اور اہل پاکستان پر نچھاور کر سکتے تھے، اس میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں آنے دی، اور جنگل میں لکڑیاں چننے والے دیوانے کی طرف سے سونپی گئی خوشخبری یا پیش گوئی کی امانت بھی اہل پاکستان تک پہنچا دی میڈیا کے ذریعے۔ ناظرین، دربار نبوت لگا ہوا تھا۔ اب آپ کو ہم ریاست مدینہ کا ایک اہم واقعہ سناتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا زمانہ ہے اور دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے کہ اسی دوران ایک پھٹے پرانے لباس، بکھرے اور گرد سے اٹے ہوئے
بالوں کے ساتھ ایک بظاہر غریب یا مفلوق الحال صحابی محفل میں پہنچتے ہیں۔ ان کا تعلق ان اصحاب صفہ میں سے تھا جو کوئی بزنس یا کاروبار نہیں کرتے تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے جو حاضرین تھے، جب انہوں نے پھٹے پرانے لباس اور گرد آلود بالوں والے اس دیوانے مستانے کو کوئی اہمیت نہ دی تو جہاں کہیں انہیں جگہ ملی، یعنی محفل کے کسی کونے خدرے میں جہاں انہیں جگہ ملی، وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوٹ فرمایا اور سلسلہ کلام روک کر اپنی وہ مشہور زمانہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ دنیا میں کتنے ہی الجھے ہوئے بالوں اور خاک آلود اور پھٹے پرانے لباس والے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ اس کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے، اور برا بن مالک انہی میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، اور وہ صحابی جن کو محفل میں آنے پر اہمیت نہیں دی گئی تھی وہ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہم نے اس ویڈیو میں اس لیے شامل کی ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ دنیا دار لوگ جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کیسے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس شعر سے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا ہے اس کا مخاطب بھی یہی امیر کبیر اور دنیا دار لوگ ہیں جنہیں اقبال نے بڑے جلالی انداز میں کہا ہے کہ سن اے تہذیب گرفتار، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یعنی ایک وارننگ اور ایک طرح کی خبردار کرنے والا انداز ہے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ناظرین، اقبال کا ایک اور مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیوانے مستانے لوگوں نے خودی کو اتنا بلند کر لیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کو ایسا مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر ان سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ انہیں پھر وہ مقام حاصل ہو گیا کہ جب وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لے تو مالک کائنات اسے سچا کر دیتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسے دیوانوں مستانوں کا مقام ایسا محبت والا ہے کہ جب دربار نبوی میں شریک لوگوں نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ظاہری غربت اور غریب غربا والی مالی حالت کی وجہ سے اور جو ان کے لباس کی حالت تھی، جو ان کے چہرے اور ان کے بالوں میں جو گرد آلود بال تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، ان کی وجہ سے جب اہمیت نہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت شرکائے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالواسطہ انداز میں تنبیہ فرمائی اور کہا کہ ظاہری حالت کی وجہ سے آپ لوگوں نے جسے نظر انداز کیا ہے اور اہمیت نہیں دے رہے، مالک کائنات کے ہاں اس کا مقام اور قرب الہی کا لیول کتنا بلند ہے۔ ناظرین، حضرت برا بن مالک بہت بڑے جانباز اور بہادر صحابی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہوں نے بہت سے مارکوں میں شرکت کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم سپہ سالار تھے اس عالم اسلام کے، ان کے جو وہ خاص اپنے محب مجاہدین میں شامل تھے حضرت برا بن مالک، اور بہت عظیم مارکوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس کی ہم تفسیر کسی الگ ویڈیو میں بیان کریں گے کہ یہ جو بکھرے بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، دن بھر جب ان پر سرمستی و سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی تو وہ پھر مختلف نغمے اور جنگی اشعار بھی گنگناتے تھے، اور یہ ان کا روٹین تھا، روزمرہ کا معمول تھا، اس لیے وہ صحابہ کرام میں ایک سمجھ لے کہ گلوکار کی حیثیت سے بھی مشہور تھے، اور وہ اکثر مدینے کی گلیوں میں گنگناتے پھرتے تھے، یا اگر سفر پر ہوتے تھے قافلے میں تو پھر بھی وہ گنگنانا شروع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی بار ناظرین ایسا ہوا
کہ کسی مارکے میں مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر اس مارکے میں شریک حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو جاتے اور سب مل کر ان کو گھیر لیتے، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے، فوجیوں میں بھی اکثر ہوتا ہوگا۔ جو فوجی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دوران جنگ جب وقفہ ملتا ہے تو کس طرح پھر وہ سب اکٹھے ہو کر گفتگو کرتے ہیں اور اگلے روز کی جنگ کے حوالے سے مشورے کرتے ہیں۔ تو سب جب ان کو گھیر لیتے تو پھر کہتے کہ آج آپ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہیں کہ کل اس مارکے میں ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے ناظرین کہ جب بھی حضرت برا بن مالک نے قسم کھا کر یہ کہا کہ انشاءاللہ کل اگلے روز ہمیں فتح حاصل ہوگی تو اگلے روز فتح نصیب ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو پیش گوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی وہ بار بار سچی ثابت ہوتی رہی۔ ناظرین اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقین کامل اللہ مستی، خودی اور بے خودی کے مقامات کی ایک زندہ جاوید مثال اور جیتی جاگتی مثال حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہم انہیں اقبال کے اسی شعر کی عملی تفسیر اور زندہ تشریح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اس ویڈیو کا۔ ناظرین اقبال نے اپنے اشعار میں اکثر ذکر کرتے ہیں، اور ایک اور اشعار ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ اشعار دوبارہ مزید پیش کریں گے۔ اسی شعر کو جب ہم دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس کا اب زیادہ مزہ آئے گا جو ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ فرمایا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ناظرین اس ربائی کے دو الفاظ کچھ مشکل ہیں، میں پہلے ان کا مطلب سمجھا دوں پھر ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے یعنی اصل جو پیش گوئیاں ہیں اس طرف چلیں گے، جس کا تھمبنیل میں بھی آپ نے ذکر دیکھا ہوگا۔ ناظرین پہلا لفظ جو مشکل لفظ ہے وہ ہے خود گزینی، جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور دوسرا ہے بتر۔ تو بتر لفظ جو ہے وہ زیادہ تر وہ بدتر یا سے بھی بری سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یعنی وہ فلاں چیز غلامی سے بھی بری یا غلامی سے بھی بدتر جو چیز ہے وہ بے یقینی ہے۔ اور خود گزینی میں شامل لفظ گزینی کا جو اصل ہے وہ گزین ہے۔ گزین آپ نے لفظ اکثر سنا ہوگا، یعنی پناہ گزین آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب ہے پناہ کا انتخاب کرنے والا، یعنی اپنے ملک میں جنگ و جدل میں رہنے کی بجائے کسی دوسرے ملک میں چلے جانے یعنی پناہ حاصل کرنے کی طرف ہجرت کر جانا، یہ ہے پناہ گزین یا پناہ گزینی کی تعریف۔ اور خود گزینی کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اپنے آپ کی طرف ہجرت کر جانا۔ بڑا عجیب یہ مرحلہ فکر ہے ناظرین کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جانا، اپنے آپ کی طرف آپ ہجرت کر جاتے ہیں، آپ اپنا انتخاب کر لیتے ہیں، یعنی اسے آپ خودی اور رموز بے خودی میں کہ جو اقبال دوسرے اشعار میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب جانا، اپنے آپ کی طرف ہجرت کر جانا، یعنی دنیا سے بے پرواہ ہو جانا، یہ وہ مضامین ہیں جو آپ کی جو نظمیں ہیں ان میں اکثر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور چونکہ وہاں پر شعری تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، شعری توازن کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو لفظ ہے وہ خودی اور بے خودی استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود گزینی یوز کیا تاکہ وہ آتش نشینی کے ہم وزن ہو جائے۔ ناظرین کسی مومن کا اپنے من میں ڈوب جانا اللہ مستی کی مختلف شانوں میں سے ایک شان ہے، اس لیے دوسرے مصرے میں اقبال نے یقین کی ایک تشریح یہ بیان کی کہ یقین اللہ مستی خود گزینی۔ اس موقع پر اقبال کے یہ چند اشعار جو مزید اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم پیش گوئیوں کی طرف چلیں گے۔ حضرت برا بن مالک جیسے دیوانوں مستانوں کو نغموں پر کون سی چیز اکساتی ہے، جو ایک سمجھ لے کہ ایک گلوکار کا ان کا انداز تھا زندگی پر رہا کہ وہ اکثر نغمے گنگناتے رہتے تھے اور جنگوں کے دوران جنگی اشعار جنہیں رجز کہتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ راز بھی آپ کے انہی اشعار سے ابھی ہم آپ کو ظاہر کریں گے جو اقبال نے 4-5 اشعار ان کے ابھی ہم شامل کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اقبال نے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بڑا مشہور مصرع ہے ناظرین، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن،
من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ بہت بڑا شعر ہے ناظرین، بہت بڑا شعر ہے، اور آج کی سیاست کے حوالے سے، آج کی جو دنیا کے حالات ہیں اس حوالے سے یہ بہت نازک شعر ہے، بہت اہم شعر ہے، اس لیے یہ نظم ہم نے یہ شامل کی ہے اس ویڈیو میں۔ فرمایا من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کہ جب ہم غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو ہم اس دنیا سے، ہماری یہ دنیا بھی رہ جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ آپ اس جو حضرت برا بن مالک جیسا عشق کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کے رسول پر یقین کامل، اللہ پر یقین کامل پیدا کریں، تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ ہی کی ہے۔ ناظرین، اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان جس پالیسی کا علمبردار بن کر اٹھا ہے وہ من کی دنیا والی پالیسی ہے، وہ من کی دنیا کو پانے والی پالیسی ہے کہ جس میں نہ تو افرنگی کا راج ہے اور نہ ہی کوئی شیخ و برہمن ہے، نہ سود و سودا ہے، نہ مکر و فن ہے، اس لیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ جناب آپ بھی اسی پالیسی کو اختیار کریں، تاکہ یہ 70-75 سال سے ہم بھٹک رہے ہیں ہم کسی کنارے پر لگ سکیں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یہی اسٹیبلشمنٹ کے نام ہماری اس ویڈیو کا آج پیغام ہے ناظرین۔ یعنی اگر امریکی دباؤ پر اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو ہی گئی تھی ناظرین کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنا مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ پاکستان اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اسے دنیا کے معاملات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو کپتان کو ہٹا کر کوئی اور انتظام کر لیتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے ان چوروں لٹیروں کو حکومت کیوں دی؟ یہ اصل اہم نقطہ ہے ناظرین کہ چلے عمران خان کو ہٹانا اگر مجبوری بن ہی گئی ہے، امریکہ ایک دفعہ بہت زیادہ برہم ہو گیا ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ ایک اس نے مطالبہ ایسا رکھ دیا ہے، تو آپ بھلے عمران خان کو چلے الگ کر لیتے، پی ٹی آئی کو بھی الگ کر دیتے، کوئی اور انتظام کر لیتے، کوئی قومی حکومت کا ڈرامہ کر لیتے، یا کوئی مارشل لا ویسے آفیشل جو اب لگایا ہوا ہے اس وقت لگا دیتے، کوئی نگران حکومت قائم کر دیتے۔ آپ نے پچھلے 40 برسوں سے قوم کی خود تو برین واشنگ کی ہوئی ہے کہ ملک و قوم کو اتنا نقصان جن لوگوں نے پہنچایا ہے ان کے بارے میں ساری تفصیلات آپ لوگوں نے ہی بیان کی ہوئی ہیں، لوگوں تک پہنچائی ہوئی ہیں، اور پھر لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے ان کے بارے میں، اور وہ حقیقت بھی ہے۔ تو پھر آپ انہی کو جب لے کر آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر آپ چلے اپنے تو بنتے، آپ اپنے ریپوٹیشن کا، اپنی ساکھ کا ہی خیال کر لیتے۔ اب آپ نے اپنی ساکھ بھی تباہ کر دی ان لوگوں کو آگے لا کر، اور اب مستقبل میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر عمران خان کی یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنی تھی تو نہ بنتی، کم از کم اپنا تو بنتی، اپنی تو بنتی، لیکن اب جو نقصان ناظرین ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس لیے فیصلہ اب مستقبل کے حوالے سے ہی ہمیں کرنا چاہیے، پرانی باتیں لے کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، پرانی باتیں، پرانے شکوے، پرانے گلے ہمیں ختم کر دینے چاہیے، اور ایک نئے مستقبل کی ہمیں اب بنیاد رکھنی ہے۔ اگر ہم بے یقینی کے ساتھ پھر کوئی ڈنگ ٹپاؤ والا سلسلہ جاری رکھیں گے یا اختیار کریں گے تو یہ غلامی سے بھی بدتر زندگی ہوگی۔ یہی ہمارے آج کے اس شعر کا، اقبال کے پیغام کا، آج کا ہمارا اس شعر کا مقصد ہے اس ویڈیو کا، کہ اقبال کا یہ پیغام آپ تک پہنچائیں کہ اگر ہم نے یہی بے یقینی والی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پھر مزید جاری رکھی، اگر 75 سال ہم نے اس طرح پہلے گزار دیے ہیں بے یقینی میں، 75 سال اگر ہم نے مزید بھی گزار دیے تو ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہی کھڑے رہ جائیں گے، بلکہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے بھی۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ملک و قوم کی یوں اس طریقے سے قبر نہ کھودیں خود، بلکہ یقین اور اللہ مستی والا راستہ اختیار کریں، من کی دنیا میں اپنے آپ کو لے جائیں۔ ابھی عام انتخابات نہیں ہوئے ناظرین، ابھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی چوائس موجود ہے اور 25 کروڑ عوام کے پاس بھی چوائس موجود ہے کہ وہ بے یقینی سے آزاد ہو کر، یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر فیصلے کریں۔ بظاہر یہ فیصلہ آتش نشینی لگ رہا ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ مثل خلیل آتش نشینی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
چوائس دی گئی تھی، لیکن انہوں نے غلامی قبول کرنے کی بجائے، بے یقینی پر فیصلہ کرنے کی بجائے یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر یقین مثل خلیل آتش نشینی، ان کا ہاں ٹھیک ہے مجھے پھینک دے آپ آگ میں۔ تو آپ بھی اگر آج یہ فیصلہ کر لیں، دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں انہیں کہہ دیں، IMF کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دیوالیہ پن میں ڈال دیں، آپ ہمیں اپنے انداز میں آتش میں پھینک دیں، وہی آتش پھر ہمارے لیے گل و گلزار بن جائے گی۔ اس چیز پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ اسی وقت کر سکتی ہیں قومیں جب وہ برا بن مالک جیسے ظاہر کے ساتھ ساتھ، جس طرح آج بھی ہمارا جو ظاہر ہے ناظرین وہ حضرت برا بن مالک جیسا ہے، آج ہماری جو ملکی معیشت ہے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، آج جو ہمارے 25 کروڑ عوام کے اجتماعی لباس ہے وہ بھی گرد آلود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سارا جو آتش ہے وہ گل و گلزار بن جائے گی۔ ہماری قوم کی اجتماعی حالت، میں نے غلط نہیں کہا کہ ظاہری حالت اس وقت بھی ایسی ہے، لیکن جو ہمارا اجتماعی باطن ہے اگر وہ برا بن مالک جیسا ہو جائے، ہم اس یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، اللہ مستی خود گزینی سے سرشار ہو جائیں، تو ملک کو اس دلدل سے نکالنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ناظرین، چولستان کے ایک درویش منش صوفی عبد المجید سلیمی کی 20 سال پرانی پیش گوئی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بیان کی تھی کہ پاکستان میں ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو اپنے ظہور سے قبل سخت آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اس کا تعلق ملک کے مشرقی حصے سے ہوگا، لیکن اس کا ظہور ملک کے مغربی حصے سے ہوگا۔ اس کی عمر 70 سال کے قریب ہوگی، قد لمبا ہوگا، عوام اس پر جان چھڑکتے ہوں گے، وہ طویل عرصے کے لیے برسر اقتدار آئے گا۔ اس کا تعلق فوج سے نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل و دماغ کسی جرنیل والا ہوگا، اور اس کے کئی عظیم جرنیلوں کو اور اسے کئی عظیم جرنیلوں کی رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ جب چاہے گا کسی بھی جرنیل کا دل پھیر سکتا ہے، یہ ہمارا ناظرین ایمان ہے۔ اور اگر آج اللہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف جو دونوں اہم مناصب پر ہیں، اگر ان دونوں کا اللہ دل پھیر دے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ پھر یہ ایک نئی ٹرائکا بن جائے اور اس ملک کو آگے لے کر چل پڑے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، اور بزرگ صوفی جو صوفی عبد المجید سلیمی ہیں ان کی بھی کم و بیش اسی قسم کی ایک پیش گوئی ہے۔ ناظرین، اس کے دور میں یہ بھی کہا، 20 سال پرانی پیش گوئی ہے، کئی اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ یہ جو نجات دہندہ ظاہر ہوگا اس کے دور میں پاکستان ترقی و خوشحالی کی منزلیں تیزی کے ساتھ طے کرے گا، اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ ملازمتیں اور کاروبار کرنے کے لیے پاکستان آیا کریں گے۔ اس نجات دہندہ کے ظہور کے بعد پاکستان ایک عالمی معاشی و عسکری طاقت بن جائے گا، اور دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوا کریں گے۔ ناظرین، کم و بیش یہی پیش گوئی حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ اس حوالے سے جو تمام ویڈیوز ہم نے آغاز میں شامل کی، جن کی کچھ جھلکیاں، اب وہ پوری ویڈیو آپ کے ہم گوش گزار کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، آپ دیکھیے اور اپنا ایمان بھی تازہ کیجئے، اور اپنا تبصرہ ضرور دیجئے گا اس کے کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آئیے ملاحظہ کیجئے وہ تفصیلی ویڈیوز۔ شاہ صاحب، ایک فقیر درویش گزرے ہیں صوفی برکت علی، ان کی ایک بڑا معروف اور کانفیڈنس سے ایک جملہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ یہ کسی فقیر درویش کا یہ یقین کیا جذباتی نوعیت کا ہے یا کشف سے ہے؟ اور اگر کسی زمانے کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں، وہ زمانہ کتنا دور ہے؟ دیکھیں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اس کی روحانی اطلاع ہے۔ فقیر ملک کے بارے میں ایسی بات اسی وقت کہتے ہیں جب ان کے پاس مصدق کا اطلاع ہو اور وہ کشف کے ذریعے ہوتی ہے۔ زمانے کا تعین نہیں کریں گے فقیر کبھی، اس لیے کہ وقت کا تعین علم کا وہ حصہ ہے جو کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو وقت کا تعین کیے بغیر نشانی تو بتا دیں گے لوگ، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وقت کا تعین نہیں کرتے۔
کسی نے بھی نہیں کیا ہے. اور صوفی برکت صاحب یقینی طور پر بہت بلند پایا بزرگ تھے. یہی بات حضرت امام بری نے بھی کہی تھی اپنے وقت میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اکثر فقیر یہ کہتے آئے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو امام بری صاحب تو بہت عرصہ پہلے آئے دنیا میں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک نیا شہر بسے گا اور اس شہر میں جو فیصلے ہوں گے وہ دنیا میں مانے جائیں گے. تو شہر تو بس گیا وہ. اب اگلی بات بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, صوفی برکت صاحب کی بھی اور امام بری صاحب کی بھی, اور اسی طرح بڑے لوگوں نے کہا. اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے. پاکستان کی ہاں اور نہ میں تمام اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں پاکستان کا محب ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہی میرے کہنے کا حق تھا اور حق ادا کر دیا. میں پاکستان کا محب ہوں. میں نے میرا حق میں نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. یہ میرا حق تھا, میں نے پورا کر دیا. آپ کے لیے دعا کی, آپ سب کے لیے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے دنیا میں اور اس کا کوئی علاج نہیں نہ پتہ لگ گیا, وہ سبحان اللہ ہے باب حمدہی پڑھو. ہر ایک گھر میں, ہر ایک پنڈ میں اگ لگی ہوئی ہے نا, اگیں لگی ہوئی ہے نا جی, کہاں کہاں چکلا فساد. اللہ پاک ٹھنڈی کر دے. السلام علیکم. میرا حق تھا, میں پاکستان کا محب ہوں نا, میں نے اپنا حق ادا کر لیا کہ ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں نہ اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اور میرا حق تھا, میں نے ادا کر دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ادا ہو. ہاں حق تھا, میں نے ادا کر دیا. اور تسی بستے پھرو, دوسری بستے رہو, تسی بستے رہو, چلتے رہیے. ماشاء اللہ نہیں کر سکتا. اچھا